ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين. معزز سامعین کرام، اللہ رب العالمین کا بےحد فضل و احسان ہے کہ اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو نماز جمعہ کی انتظار کے لیے اپنے گھر میں جمع ہونے کی توفیق مرحمت فرمائی ہے. اللہ پاک ہمارے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے. گزشتہ جمعہ کو جو ہمارے اسباق کا سلسلہ چل رہا تھا اس میں معاملات کے تعلق سے معاملات کے چند ضروری احکام آپ حضرات کے گوش گزار کیے گئے تھے اور اس تعلق سے علماء نے اور بالخصوص ہمارے زیر نظر کتاب جس کے یہ اسباق اس وقت تقریباً 2-3 جمعہ سے مسلسل چل رہے ہیں، معاملات کے ہی تعلق سے 14 چیزیں گزشتہ جمعہ کو بیان کی گئی تھی اور 15ویں چیز جس کا تعلق معاملات سے ہے. جو چیزیں حرام ہیں ان کا بیچنا بھی حرام ہے. خرید و فروخت کرنا، بیچنا، لینا دینا یہ ہماری زندگی کا معمول ہے اور دین اسلام کا ایک اہم ترین حصہ ہے معاملات کی درستگی بہت ضروری ہے. تو فرمایا جو چیزیں حرام ہیں ان کا بیچنا خریدنا بھی حرام ہے اور جو چیزیں مکروہ ہیں جیسے سگریٹ وغیرہ ان کی خرید و فروخت بھی مکروہ ہے. نمبر 16 جو چیزیں گناہ کا ذریعہ بنتی ہوں ان کی تجارت جائز نہیں ہے. نمبر 17 باغوں کے پھل جب تک کسی کام کے قابل نہ ہو جائیں ان کا بیچنا جائز نہیں ہے. تو وقت سے پہلے اس کی خرید و فروخت کرنا گویا ایک مجبور چیز کی بیع ہے، ایک نامعلوم چیز کی خرید و فروخت ہے. تو اس لیے فرمایا کہ باغوں کے پھل جب تک کسی کام کے قابل نہ ہو جائیں ان کا بیچنا جائز نہیں. نمبر 18 جو شخص تمہارا مقروض ہو، آپ نے کسی کو قرض دیا ہوا ہے وہ مقروض ہے، جو شخص تمہارا مقروض ہو اس سے تحفہ نہ لو اور نہ اس کی دعوت قبول کرو. اگر وہ دعوت دیتا ہے تو اس کی دعوت قبول نہ کرو. کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ سود میں شامل ہو جائے کہ وہ آپ کا مقروض ہے اور آپ نے بھی اس معنی کر اس کی دعوت قبول کر لی کہ میں نے تو اس کو قرضہ دیا ہوا ہے اور وہ بیچارہ اس لحاظ میں آپ کی دعوت کر رہا ہے کہ میں تو ان کا مقروض ہوں. اس لیے فرمایا اس کی دعوت قبول نہ کرو. اگر پہلے سے اس کا تحفہ دینے کا معمول ہو تو پھر کوئی حرج نہیں. یعنی قرض لینے دینے سے پہلے اگر ایک دوسرے کو تحفہ لینے دینے کا رواج عام تھا، دعوت قبول کرنے کا، دعوت کرنے کا ان کا پہلے سے معمول تھا، تو یہ مقروض ہونے کے بعد بھی اگر ایسا کر لیتے ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں. ایک اور چیز فرمایا کاروبار میں دھوکہ بہت بڑا گناہ ہے. کاروبار میں دھوکہ کرنا بہت بڑا گناہ ہے. جیسے ایک مثال کے طور پر میں اپنے معاشرے کی بات کرتا ہوں کہ ہم آپس میں یہاں بیوپار کرتے ہیں یا اگر کوئی شخص بیوپاری ہو وہ ایک بھینس خریدتا ہے دودھ والی
اور وہ کسی کو بیچتا ہے اور بتاتا ہے کہ میری اس بہن کا دودھ 5 کلو ہے، حالانکہ 5 کلو دودھ اس کا ہے نہیں، اور اس کو 2 دن سے وہ اس کا دودھ دھوتا نہیں ہے، 2 دن سے اس کو چھوڑ رکھا ہے اس کو دودھ دھونے سے، اور جس کو وہ بیچی جا رہی ہے اس کو بلا کر کہتا ہے کہ اب آپ اپنے ہاتھوں سے اس بھینس کا دودھ نکالو، اگر 5 کلو نکل آئے تو آپ لے جاؤ۔ تو یقیناً جب 2 ٹائم سے 3 ٹائم سے اس کو دھویا ہی نہیں ہے، اس کا دودھ نکالا ہی نہیں ہے، تو اب لا مالا اس بھینس کا دودھ 4-5 کلو تو ہوگا۔ اب یہاں سے وہ دودھ دھو کر لے گیا 5 کلو اور گھر پہنچا، 2 ٹائم گزرے، 1 ٹائم گزرا، دیکھا تو 1 کلو یا 2 کلو دودھ ہے۔ تو یہ بیچنے والے نے دھوکہ کیا ہے، تو یہ دھوکہ کرنا حرام ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من غش فلیس منا، میری امت میں جس نے کسی سے دھوکہ کیا وہ میری امت میں نہیں ہے، اس کا شمار میری امت میں نہیں ہے۔ نمبر 20، کوئی مصیبت زدہ مجبوری میں کوئی چیز بیچنے پر مجبور ہو تو اس کا ریٹ مت گراؤ۔ ایک آدمی بیچارہ مجبور ہو گیا ہے، اچانک اس کو کوئی حادثہ پیش آ گیا، اس نے زمین بیچنا شروع کر دی، یا اپنا کوئی جانور بیچنا شروع کر دیا، اپنی بائک موٹر سائیکل بیچنی شروع کر دی، اپنی گاڑی بیچ رہا ہے کہ مجھے گاڑی بیچ کر میں اپنا علاج کراؤں، اچانک ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے کسی رشتے دار کا وغیرہ وغیرہ۔ تو آپ اگر کوئی شخص دیکھیں کہ کوئی مجبور پھنسا ہوا ہے، لہذا اگر وہ 10,000 روپے قیمت کر رہا ہے بائک کی یا 20,000 روپے قیمت کر رہا ہے، تو آپ گھٹا کر اس کو 8,000 کہیں، یا 30,000 کی بائک ہے تو آپ کہیں کہ نہیں میں تو 25,000 دوں گا، اور ذہن میں آپ کے یہ ہے کہ یہ مجبور ہے، پھنسا ہوا ہے، لامالا مجبوری کی بنا پر یہ 25,000 میں مجھے دے دے گا، جبکہ ہے وہ 30,000 کی بائک، ہے وہ 10,000 کی بائک۔ تو یہ ہے کہ مجبوری میں اگر کوئی چیز کوئی بیچ رہا ہو تو اس کا ریٹ مت گراؤ۔ نمبر 21، ادھار لین دین میں تاریخ متعین ضرور کرو، اور ادھار معاملہ کو ضرور تحریر میں لے آؤ۔ اگر معاملہ ادھار ہے، نقد کا نہیں ہے، تو اس کو تحریر میں لے آؤ، اس کو اس کی جو ہے نا اس کو لکھ لو، تحریر میں لے لو، تاکہ کل کوئی اشتباہ نہ ہو، کوئی پریشانی نہ ہو، کوئی جھگڑے کا ماحول نہ بنے۔ نمبر 22، جو چیز اپنی ملکیت ہے اور قبضہ میں نہ ہو اسے بیچنا جائز نہیں۔ جو چیز اپنی ملکیت ہے، مالک تو ہوں میں اس کا، لیکن میرے قبضے میں نہیں ہے، وہ میرے پاس ابھی فی الوقت موجود نہیں ہے، تو اس پر قبضہ اگر نہیں ہے تو اس کا بیچنا بھی جائز نہیں ہے۔ نمبر 23، اپنے مقروض کو تنگی کے وقت مہلت دینا بڑا ثواب ہے۔ اگر آپ نے کسی کو قرض دیا ہو، میں نے شاید غالباً پچھلے جمعہ کو یہ بات عرض کی تھی حدیث کے حوالے سے کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر کسی نے کسی شخص کو قرض دیا ہے اور وہ متعین وقت پر اپنا قرضہ ادا نہیں کر سکا ہے، تو اگر آپ اس کو مہلت دیتے ہیں 10 دن کی، تو جتنی رقم آپ نے اس کو قرضہ دی ہوئی ہے 10 روز اور آپ کو روزانہ اتنی رقم صدقہ کرنے کا ثواب ملتا رہے گا۔ مثلا 10,000 روپے آپ نے کسی کو قرض دیا ہوا تھا اور سامنے والے نے کہا تھا کہ میں یہ اگلے مہینے کی 20 تاریخ کو دے دوں گا، اب اگلے مہینے کی 20 تاریخ کو بیچارہ نہیں دے سکا، تو آپ اس کو اور 10 دن کی مہلت دے دیں کہ بھئی چلو آپ 20 کو نہیں دے سکے، 10 دن کے بعد 30 تاریخ کو دے دینا۔ تو اب جو آپ نے 10 دن اس کو اور مہلت دی ہے، اتنا بڑا ثواب ہے، اتنا بڑا ثواب ہے، فرمایا روزانہ گویا کہ اس مہلت دینے والے کو روزانہ 10,000 روپے صدقہ کرنے کا 10 دن تک ثواب ملتا رہے گا۔ نمبر 24، قرض کی ادائیگی کی وسعت ہونے کے باوجود نہ دینا بڑا ظلم ہے۔ ایک آدمی نے قرض لیا ہوا ہے لیکن وہ پیسے اس کے پاس ہیں یا وہ چیز ہے جس کو ادا کرنا ہے، اس کے باوجود ٹال مٹول کر رہا ہے، تو حدیث پاک میں اس حوالے سے یوں ارشاد فرمایا گیا جو شخص طاقت وسعت ہونے کے باوجود کسی کا قرضہ ادا نہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے تنگ کر دیتے ہیں، اور جو شخص قرضہ ادا کرنے کی فکر میں لگا رہتا ہے کہ مجھے فلاں کا قرضہ ادا کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس قرض کی ادائیگی کے لیے اسباب مہیا فرمانا شروع کر دیتے ہیں اور اس کے لیے راستہ آسان فرما دیتے ہیں۔ نمبر 25، جو چندہ کسی دباؤ یا شرما شرمی سے کیا جائے وہ جائز نہیں۔ بھئی چندہ ہو رہا تھا مسجد میں، ایک آدمی کے پاس وسعت دینے کی نہیں ہے لیکن
دیکھا کہ 10 آدمی کھڑے ہو کر چندہ دے رہے ہیں تو بیچارہ وہ 11واں بھی کھڑے ہو کر